ایک گیدڑ تھا جس کا سارا بچپن ماں باپ کی بے محبت اور ناز برداری میں گزرا تھا۔ ماں باپ کی صرف یہی ایک اولاد تھی، اس لیے اس کو لاڈ ہی لاڈ میں رکھا، کمانے کا سلیقہ سکھایا، نہ کچھ پیٹ بھرنے کا ڈھنگ۔ میاں گیدڑ بھی اماں بابا کے لاڈ میں ایسے کھوئے رہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد خود بھی کبھی توجہ نہیں دی کہ دیکھیں ذرا ماں باپ کیسے روزی کماتے اور پیٹ بھرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلیں تو کب کہ جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے اور روزی کیسے پیدا کی جائے۔ چند دن تو آس پاس کے مردار چیل کووں پر جوتوں بسر کی، لیکن وہ بھی کہاں تک ساتھ دیتے۔ مجبور ہو کر آگے قدم بڑھایا، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ کہیں قریب ہی کوئی چیز کھانے پینے کو مل جائے تو دور کیوں جائیں، لیکن بغیر ہاتھ پیر ہلائے بھلا منہ میں نوالا کون دیتا ہے۔ خیر، ذرا اور آگے چلے، دیکھا کہ ایک شیر آہستہ آہستہ قدم اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ گیدڑ کا خون خشک ہو گیا، لیکن چھپ کر بھاگنا بھی تو نامناسب تھا۔ لاچار تیز تیز چل کر اور ادب سے جھک کر شیر کو سلام کیا اور دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ شیر نے اپنی بادشاہت دکھاتے ہوئے اکڑ کر کہا، بھوک لگی ہے، جا رہا ہوں ذرا شکار کی تلاش میں، اگر کھانا ہے تو چلو، تازہ مال ملے گا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، گیدڑ تیار ہو گیا۔ بہت دور چلنے کے بعد ایک جگہ شیر رکا اور گیدڑ سے بولا، جاؤ سامنے جنگل میں تازہ مال دیکھ کر آؤ۔ گیدڑ صاحب گئے اور بھاگتے ہوئے آ کر بولے، حضور تھوڑی ہی دور ایک موٹی تازی گائے چارہ چر رہی ہے۔ شیر صاحب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ گائے کے قریب جا کر ایک زوردار انگڑائی لی اور گیدڑ کو گھور کر بولے، دیکھ میری آنکھیں لال ہوئیں؟ گیدڑ شیر کی طرف دیکھ کر جھٹ بولا، جی ہاں حضور، خوب ہو گئیں۔ شیر نے بڑھ کر ایک دو ہتھڑ بیچاری گائے کے سر پر مارا، جس سے اس کی کھوپڑی چٹک گئی۔ شیر نے پہلے تو نرخرا پکڑ کر سارا خون چوس لیا، پھر بیٹھ کر اچھا اچھا گوشت خوب سیر ہو کر کھایا اور گیدڑ سے بولا، دیکھتے کیا ہو، آ جاؤ۔ گیدڑ ہمت کر کے بولا، ہم کسی کا جھوٹا نہیں کھاتے، اب تو ہم خود شکار کریں گے اور کھائیں گے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ شکار اتنی آسانی سے مار لیا جاتا ہے، بلا وجہ ہم پریشان رہے اور باسی جانوروں پر ہی گزر کرتے رہے۔ شیر ہنس کر بولا، اچھا دیکھ لیں گے تمہیں اور تمہارے شکار کو۔ شیر کو وہیں چھوڑ کر میاں گیدڑ ایک طرف کو چل دیے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک لومڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ گیدڑ میاں کھڑے ہو گئے۔ لومڑی نے گیدڑ سے پوچھا، ماما کہاں جا رہے ہو؟ گیدڑ صاحب پوری شان ایک گیدڑی کے ساتھ بولے، کیا کریں بھائی، جھوٹن کھانے کی اپنی عادت نہیں، ہمیشہ تازہ شکار کھایا، باسی تو کتے کوے کھاتے ہیں، اور تم جانتی ہو مجھے تو کبھی خود شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ادھر بھوک لگی، ادھر قسم قسم کا تازہ گوشت سامنے آ گیا، اب سر پہ پڑی ہے تو نکلے ہیں گھر سے، کہیں کوئی اچھا اور تازہ مال ملے تو ہاتھ ماریں۔ تم بھی چلی چلو، کھلا دیں گے تم کو بھی، کیا یاد کرو گی کہ کس سخی گیدڑ سے پالا پڑا تھا۔ لومڑی نے سوچا، چلو اپنا کیا بگڑتا ہے، تھوڑی دیر کی تفریح سے اس شیخی خور کی شیخی کا تماشا تو دیکھیں کہ یہ شکار کس طرح مارتا ہے۔ لومڑی گیدڑ کو بیوقوف بناتے ہوئے بولی، چل ماما، اس سے بہتر کیا بات ہے، میرا تو بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، تازہ تازہ شکار کھلائے گا تو اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد گیدڑ نے شیر کی نقل کر کے محبت سے لومڑی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں یہاں ٹھہرے جاتا ہوں، تم آگے بڑھ کر کوئی تازہ شکار تلاش کر کے اس کی اطلاع دو۔ لومڑی حکم کی تعمیل کرنے چلی اور جلدی سے واپس آ کر بولی، ماما جلدی چلو، قریب کے کھیت میں ایک بڑی موٹی کھال والی گھوڑی چر رہی ہے۔ گیدڑ خان مٹکتے ہوئے لومڑی کے ساتھ چلے۔ قریب پہنچ کر گیدڑ نے شیر کی طرح ایک زوردار انگڑائی لے کر سوال کیا، بی لومڑی، میری آنکھیں لال ہوئیں؟ لومڑی دیر تک گیدڑ کی آنکھوں کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولی، نہ بھائی ماما، ہم کیوں جھوٹ بولیں، ہمیں کہیں بھی تمہاری آنکھوں میں لالی نظر نہیں آ رہی۔ گیدڑ نے پھر ایک زوردار انگڑائی لی اور لومڑی کو آنکھیں دکھائیں۔ لومڑی نے پہلے سے زیادہ دیر تک گیدڑ کی آنکھوں کو گھورا اور وہی جواب دیا۔ اب تو گیدڑ کو لومڑی کے جواب پر غصہ ایسا آیا کہ لومڑی کو کچا ہی کھا جائے، لیکن ضبط کرتے ہوئے اس نے لومڑی کو سمجھایا، لومڑی شکار سے پہلے ایسے ہی کہا اور کیا کرتے ہیں، اب کہ میں تجھ سے سوال کروں تو کہہ دینا کہ ہاں آنکھیں لال ہو گئیں، پھر دیکھنا کیسا عمدہ عمدہ گوشت تجھے کھلاتا ہوں۔ اب لومڑی کو کیا عذر تھا، انگڑائی لیتے ہی بغیر دیکھے اس نے گیدڑ کی آنکھوں کی لالی کا اعلان کر دیا، اور گیدڑ خان نے شیر کی نقل میں لپک کر گھوڑی کے جو ہتھڑ مارنا چاہا تو گیدڑ اس کی دم سے ٹکرایا۔ گھوڑی نے جو پچھلے پاؤں سے جھٹک کر لات ماری تو گیدڑ خان وہیں چت ہو گئے اور بیچارے بھوکے ہی دوسرے جہان کو سدھار گئے۔ لومڑی نے دیکھتے ہوئے ہمدردی سے کہا، ماما جب تو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ہو گئیں تیری آنکھیں لال۔ لومڑی نے بہت افسوس کیا کہ ماما، اگر تو بچپن میں ہی اپنے طور پر شکار کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا تو آج شیر کے شکار کی نقل کر کے اپنی جان نہیں گنواتا،
اپنی چال چھوڑ کر بے سوچے سمجھے جو بھی دوسرے کی چال چلے گا ضرور ٹھوکر کھائے گا۔